بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت بخت نصر کی بادشاہی کے زمانے میں ہوئی۔ بخت نصر جب بادشاہ بنا، اسے پجاریوں نے خبر دی کہ تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی میں کمی کا باعث بنے گا۔ تو اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا، اسے قتل کر دیا جاتا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے ماں باپ نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ قتل ہونے سے بچ جائے۔ اللہ نے ایک شیر اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک شیرنی کو مقرر کر دیا۔ وہ دونوں ان کو اسی طرح پالتے تھے جیسے جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس نے ایک پنجرے میں بند کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر ان کے سامنے پھینک دیا۔ دونوں شیر حملہ آور ہونے کی بجائے آپ علیہ السلام کے سامنے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ مشیت الہی کے مطابق ایک عرصہ تک آپ علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر دوسرے انسانوں کی طرح آپ کو بھی کھانے پینے کی طلب محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ ارمیہ علیہ السلام شام میں قیام پذیر تھے۔ عرض کی الہ العالمین، سرزمین شام میں موجود ہوں، جبکہ دانیال علیہ السلام عراق کی سرزمین بابل میں ہیں، کھانا کس طرح پہنچاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ہمارے حکم کے مطابق تو اشیاء خورد نوش تیار کر، ہم تجھے اور تمہارے تیار کیے ہوئے کھانے کو دانیال علیہ السلام تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بحکم الہی کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو حکم دیا، جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کے تیار کیے ہوئے کھانے کو شہر بابل میں حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، کون ہے؟ کہا، میں ارمیہ ہوں۔ پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ کہا، مجھے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، کیا مجھے میرے رب نے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو اپنی بارگاہ میں امید رکھنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے غیر کے سپرد نہیں کرتا۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو صبر کا بدلہ نجات سے دیتا ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہمارے قرب کے بعد تکالیف سے رہائی عطا کرتا ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہمیں محفوظ فرما لیتا ہے جب ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے گمان غلط ہونے لگتے ہیں۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب ہیلے منقطع ہو جائیں تو وہ ہمیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔